بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام جب 40 سال کے ہوئے تو انہیں قوم عاد پر مبعوث کیا گیا۔ انہیں بذریعہ وحی ہدایت کی گئی کہ وہ قوم عاد کو راہ راست پر لائیں اور انہیں بت پرستی سے منع کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر وہ تمہاری دعوت قبول کریں گے تو ان کے ساتھ پوری رعایت کی جائے گی۔ مورخ عربی والا محمد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ عاد ملک عرب میں ایک قوم تھی جو بہت بلند قامت کے مالک تھی، قوت و طاقت میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی، بڑی سخت زبردست تھی۔ اس کے عام افراد کے قد 100 گز لمبے، کم از کم 60 گز کے ہوتے تھے۔ ان کی قوت کا یہ عالم تھا کہ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اسے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتے تھے اور وہ تباہ ہو جاتا تھا۔ ماجہ نبوہ میں ہے کہ یہ قوم دنیا میں عظیم تر تھی۔ یہ اتنی قوت و طاقت رکھتے تھے کہ جس بڑے پتھر پر پاؤں مار دیتے تھے زانوں تک دس جاتے تھے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ پہاڑوں سے اپنے قد کے مطابق پتھر نکال کر بڑے بڑے مکانات بناتے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد بروایت طبری 50,000 سے زیادہ تھی۔ یہ لوگ عاد بن عاص بن آدم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھے۔ یہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں میں سمود کو بڑا مقام حاصل تھا۔ یہ لوگ جب ارتکاب و فحاشی و معاصی سے حد سے گزر گئے تو خداوند عالم نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن تھوڑے افراد کے علاوہ جس میں مرشد بن عقیل، لقمان بن مقیم کو نمایاں مقام حاصل تھا، کوئی ایمان نہ لایا۔ الغرض حضرت ہود علیہ السلام اپنے بعثت کے بعد سے برابر تبلیغ جدوجہد کرتے رہے اور قوم عاد کو جو مقام احقاف میں رہتی تھی، جس کا محل وقوع دریائے عمان سے حدود یمن حضر موت تک پھیلا ہوا تھا، مسلسل تبلیغ کرتے رہے اور اس امر کی صحیح کرتے رہے کہ یہ لوگ کسی طرح سے بت پرستی، ستارہ پرستی وغیرہ کو چھوڑ دیں، مگر وہ کسی طرح اس پر تیار نہ ہوئے۔ جب یہ عاجز آ گئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم ہماری بات نہ مانو گے تو ہم مجبوراً تمہارے لیے اس طرح بد دعا کریں گے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عہد نوح کے لوگ کمزور تھے اور ان پر کامیاب ہو گئے، ہم تو بڑی طاقت کے مالک ہیں، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام جب سخت عاجز ہو گئے اور ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ ایزدی میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض پرواز ہوئے کہ مالک ان پر قحط کا عذاب نازل فرما۔ چنانچہ آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی، آپ کی درخواست فی الفور منظور ہوئی۔ اب کیا تھا کہ بارش بند ہو گئی، قحط سالی نے فروغ حاصل کیا، تمام باغات زراعت خشک ہو گئے، جملہ تالاب، نہر، دریا سوکھ گئے، ان کی حالت سخت وگرگو ہو گئی۔ یہی حالت بروایت 7 سال، بروایت 3 سال رہی۔ اسی کے دوران حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اب بھی ایمان نہ لاؤ گے تو میں تم کو اس مصیبت سے نجات دلا دوں گا، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ اس کے بعد افق آسمانی پر گھٹا نمودار ہوئی، ابر کے 3 حلقے آسمان پر پھیل گئے، جن میں ایک سفید، دوسرا سرخ، تیسرا سیاہ تھا۔ پھر آسمان سے ایک آواز آئی، اے کیل! ان 3 ابر کے ٹکڑوں میں سے ایک کو اختیار کر۔ کیل نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ابر سیاہ میں پانی ہوتا ہے، سیاہ بادل کو ترجیح دی اور اسی کو اختیار کیا۔ اسی کے اختیار کرتے ہی آواز غیبی آئی کہ اے کیل! تو نے ایسے ابر کو اختیار کیا جو چنا ایک جو خاکستر سے پر ہے اور جس میں ہلاک کرنے والی ریت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب قوم عاد تباہ برباد ہو جائے گی اور ایک بھی باقی نہ بچے گا۔ ایک عورت مودود نامی کی نگاہ ابر کی گہرائیوں میں گئی، وہ چلائی اور چلا کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ یہ ابر جسے تم رحمت کی نشانی سمجھ رہے ہو، یہ عذاب کا پیغام ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسی سخت مہلک صورتیں دیکھی ہیں جو دل دہلانے والی ہیں۔ اے قوم والو! میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ ابر عذاب ہے، اسے وہ لوگ کھینچ کر لا رہے ہیں جن کی شکلیں سخت ڈراؤنی ہیں، اور مجھے اس ابر میں آتش درخشدہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر کہ تمام لوگ تھر تھرا اٹھے اور ان کی کشت امید پر یاس کی بارش ہو گئی، ان کی تمناؤں پر اوس پڑ گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ابر سیاہ پر نظر ڈالی تو سمجھ گئے کہ عذاب علیم کا مقدمہ عظیم آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، جن کی تعداد بروایت روزل صفحہ 4000 تھی، کو لے کر ایک جگہ روانہ ہو گئے اور انہوں نے ان کے بچاؤ کے لیے اپنی جگہ پر انگلی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ کوئی اس دائرے سے باہر اپنے جسم کا کوئی حصہ بھی نہ نکالے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی حفاظتی تدابیر کے بعد
فوراً باد سرسر جسے باد حکیم بھی کہتے ہیں چل پڑی، جو ابر سیاہ میں سوئی کے ناکے کے یہاں حلقہ انگشتری کے برابر سوراخ سے نکلی تھی۔ اس ہوا میں اتنی شدت تھی کہ اس سے کسی کے بچنے کا سوال نہ تھا۔ یہ ہوا اس طرح چلی کہ اس نے تمام مکانات، تمام باغات، تمام مویشی، تمام انسانوں کو زمین سے اٹھا کر بلندی سے اس طرح پھینکا کہ سب محدود ہو گئے۔ یہ ہوا 8 دن 7 رات مسلسل چلتی رہی۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ باد سرسر کے آنے سے پہلے خدا نے ان پر چیونٹیوں کا عذاب نازل کیا تھا۔ وہ چیونٹیاں ان کے گوشت پوست کو کھاتی تھیں، ان کے کانوں اور آنکھوں میں گھستی تھیں، یہ بچا نہ سکتے تھے۔ ان ایام کو بروایت ایام عجوز بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ جب یہ ہوا شدید چل رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت ایک غار میں چھپ گئی تھی، لیکن عذاب کے آخری دن ہوا اسے اس غار سے برآمد کر کے بلندی پر لے گئی اور وہاں سے زمین پر پھینک کر ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی الیوم نحس مستمر، ہم نے قوم عاد پر باد سرسر کو ایسے دن بھیجا جو ہمیشہ کے لیے نحس ہے۔ احادیث میں ہے کہ یوم نحس مستمر چہارشنبہ کا دن ہے۔ حیات القلوب جلد 1۔ علامہ عبدالواحد حنفی لکھتے ہیں کہ قوم عاد پر نزول عذاب کا ماہ شوال کے آخری ہفتے میں ہوا تھا۔ یہ عذاب چہارشنبہ کی صبح سے شروع ہو کر دوسرے چہارشنبہ کی شام تک جاری رہا تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے